ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ سب کو چیف منسٹر پورٹل کی اس آج جو انوگریشن ہو رہی ہے اس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پورٹل جو ہے جدید دور کے ہم آہنگ عوامی خدمات کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کا جو نام ہے اختیار عوام کا، اور ساتھ اصلاح یا سزا۔ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عوام کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں ایک ٹرسٹ بلڈنگ نہیں ہوگی اور ایک روابط نہیں ہوں گے، تب تک گورننس، ڈیلیورنس اور امپلیمنٹیشن ان تینوں میں بڑے مسائل آتے ہیں۔ چونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ بھی ہو اور عوام کی رائے جو ہے حقیقی جمہوریت ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھ کے، تمام ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں ان کو کور کیا گیا ہے، اور جو بھی کمیاں اس سے پہلے، کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ عوام کو میں میسج دے رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اصل ٹیم جو گورنمنٹ کی ہے یا میری ایس چیف منسٹر ہے وہ عوام ہے، اور عوام کو اختیار ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے گا تو عوام کے مسائل حل ہوں گے۔ جتنے بھی ہمارے افسران ہیں، چونکہ وہ ٹیکس پیئر منی کے ساتھ وہ اپنے عہدوں پر برجمان ہیں، اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے۔ ہماری ایک بہترین ٹیم ہے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی جو ہم نے 99 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا دیا تھا اس پہ بڑا بہترین کام ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پورٹل کے بعد جس سسٹم کے تحت یہ انشاءاللہ چلے گا، اور اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو عوام کے لیے ضروری ہیں۔ کوالٹی، آپ کے ایریا میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کی کوالٹی پہ آپ خود جائیں اور تو خود آپ چیک کریں، چیزوں کو اون کریں، اپنے ایریا کو اون کریں، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ کی اونرشپ کے بغیر کوالٹی کو انشور کرنا بھی مشکل ہے، اور بر وقت جو کام کی تکمیل ہے وہ بھی مشکل ہے۔ اسی طرح جو بھی مسائل آتے ہیں، جہاں پر بھی آتے ہیں، اس کا بیفور اینڈ آفٹر کا کانسیپٹ ہے۔ بیفور اور آفٹر کے کانسیپٹ کے بعد جب تک وہ شہری جس نے یہ کمپلینٹ کی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا، تب تک یہ اوپر جاتی جائے گی، اور اگر ایک کنسرنڈ افسر اس پہ ناکام ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے اوپر کا جو آفیسر ہے اس کو یہ ان ڈیز کے بعد، جن دنوں میں اس نے پریکٹیکلی حل ہونا ہے، اگر نہ ہوئی تو اس کے اوپر کا جو آفیسر ہے اس کے پاس جائے گی اور دوبارہ نیچے نہیں جا سکتی، پھر اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ بال نکل جائے گی ایک دفعہ، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ریوارڈ اور ایوارڈ بھی کیا جائے گا۔ جو بھی اچھی پرفارمنس دیں گے ان کو ہم ریوارڈ کریں گے اور ان کو ہم ایوارڈ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے تمام جتنے وزراء ہیں وہ سب بھی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں اس پورٹل کو فالو اپ کریں گے، مانیٹر کریں گے، اور تمام جو افسران ہیں وہ بھی اس کو مانیٹر کریں گے اور ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائیں گے۔ میں خود اس کو مانیٹر کروں گا۔ آج میں عوام کو اختیار دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ عوام کے جو جینین مسائل ہیں ان پہ جب بھی وہ کوئی چیز اجاگر کریں گے تو پہلی پرائرٹی عوام ہے، اور آج اس کا آغاز اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم عوام کو آج اپنا ایک اختیار حوالے کر رہے ہیں۔ جو ہمیں عوام نے اختیار دیا، ووٹ دے کے یہاں بٹھایا، آج وہی اختیار ہم اپنی عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کے خود اپنے مسائل کے حل کو اجاگر کریں، اور انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ ہماری ایویلیوشن اور انالیسس بھی کریں گے کہ کیا ہم آپ کے مسائل حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اس پورٹل کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ اسی طرح میڈیا سے شیئر ہوگا، اور اس کی پرفارمنس، کتنی شکایات آئیں، اس پہ کیا عمل درآمد ہوا، کس طریقے سے ہوا، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا ہوئی نہیں ہوئی، اور آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اصلاح پہلے ہے، سزا بعد میں ہے۔ اصلاح کر لے ورنہ سزا کے لیے تیار رہے۔ آپ کا شکریہ۔ اس کے علاوہ مرڈ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بھی ایک ہمیشہ سے ایک خواب تھا اور ایک ان کی ہمیشہ سے ایک کوشش تھی کہ چونکہ ہمارے جو مرڈ اضلاع ہیں یہ پیچھے رہ گئے کافی، تو ہمارا ایک مین فوکس ان کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر قبائلی جرگے ہم نے کیے اور تمام افسران کو ہم نے ٹاسکنگ کی،
وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تمام ان افسران کو, اس کے بعد ہماری ان سے میٹنگ بھی ہے دوبارہ فالو اپ کی, کہ آپ لوگوں کے جو بیسک مسائل ہیں وہاں پر مرڈ ڈسٹرکٹ کے, سب سے پہلے انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اور علاقوں میں, اس کے لیے جو بھی ہمارے این ایف سی شیئر کے حوالے سے جو ہمارے فنڈز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو فارن فنڈ ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں, جو ہمارے اپنے اے آئی پی کے پروجیکٹ شروع ہیں, ان کے حوالے سے آپ فالو اپ کر کے اپنی چیزیں فوراً سے پہلے یہاں بھیجیں. جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہو رہی, آپ ہمیں یہاں پر ان سے انفارم کریں تاکہ ہم ان کے لیے ان کا مداوع کرنے کے لیے جلدی ایکشن کریں. مرڈ ڈسٹرکٹ ہمارا پریورٹی ہے اس وقت, اور وہاں پر جو سروے کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں آلریڈی ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو بتایا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو سروے کے حوالے سے بعد میں فیڈرل گورنمنٹ سے جو پیسہ آتا ہے دیر سویر ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن ہماری سروے مکمل ہونی چاہیے. اس پہ مین فوکس ہے. مرڈ ڈسٹرکٹ کے اندر جو بھی اپائنٹمنٹس ہیں, روزگار ہمیں دینا ہے نوجوانوں کو وہاں پر, بچوں اور بچیوں کو, تو ایک پالیسی میں نے دی ہوئی ہے اور اس پالیسی کو میں اسٹرکٹلی فالو کروں گا, اور کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کہ کوئی بھی وہاں کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا وہاں پر. یہ روزگار ان کا حق ہے, ان کا علاقہ ہے, اور ان کے لیے جو روزگار ہے اس میں کوئی بھی اس کے بعد ڈاکہ نہیں مار سکتا. اسی طرح ہمارے جو مائننگ کے وہاں پر ہمارے ریزروز ہیں بہت بڑے بڑے, اس کے اندر انلیگل مائننگ ہو رہی ہے, اس کی روک تھام کی جائے. اور میں تمام مرڈ ڈسٹرکٹ ان اضلاع کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ پریورٹی 1 ہیں. اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پریورٹی دی جائے گی, اور آپ کو لیگلی جو لیز کیا جائے گا تو اس میں پہلے آپ کو پریورٹی دیں گے. آپ آئیں اور آپ لیگلی اپنے روزگار, بچوں کے روزگار, اور حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور حکومت کا ریونیو بڑھتا ہے, تو اس میں آپ پریورٹی 1 ہیں. اگر ہم انلیگل مائننگ بند کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں اور آپ لیگل مائننگ کر کے اپنے لیے بھی کام اور کاروبار کریں اور اس سے حکومت کو بھی فائدہ ہو. اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی واپسی کا مسئلہ ہے, کچھ ایریا میں واپسی ہو چکی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو پیمنٹس کے حوالے سے ان کا جو یہ طریقہ کار ہے, ہمیشہ سے میرا اس پہ اعتراض ہے اور رہے گا کہ وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, اور اس طریقہ کار کے سلو ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات آئی ہیں. اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہماری کہ ہم جلد سے جلد جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ جہاں جہاں پہ بھی ایریا کلیئر ہو رہے ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ان لوگوں کو دوبارہ ہم اپنے ایریا میں دوبارہ آباد کریں انشاءاللہ. اس حوالے سے ہمارا کام جاری ہے. کوئی ٹائم لائنز ہیں, کچھ ایریا ابھی کلیئر نہیں ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. جو چیک پوسٹ ہیں, بہت سی چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ جو ہم ختم کرنے لگے ہیں, کیونکہ عوام کو اس سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امن و امان کے حوالے سے آپ لوگ بھی کردار ادا کریں, کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. اسی طرح چیک پوسٹ کے حوالے سے چیک پوسٹ ہم ختم کر رہے ہیں بہت ساری, تاکہ عوام کو تکلیفات نہ ہوں, اور ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے عوام کے تعاون کی ہمیں بھرپور امید ہے. ہمارا ایک اچھا جرگہ سسٹم ہے, ہمارا ایک ایلڈر سسٹم ہے, ہم اس کو دوبارہ فعال کر رہے ہیں. میری ان سے میٹنگز ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد. ہر ضلع کی بھی جو ہم نے میٹنگ پہلے کی تھی گرینڈ جرگہ میں, اب ضلع وائز, کیونکہ ہر ضلع کے مسائل مختلف ہیں, تو اب ضلع وائز جو ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوں گی, اور ان کے تمام جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا انشاءاللہ مداوع ہوگا. مرڈ ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں, میں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ انشاءاللہ ایک بہت بہترین طریقے سے انفراسٹرکچر کے لیے, جس میں روڈز ہیں, آپ کا ڈرنکنگ واٹر ہے, آپ کا ایجوکیشن ہے, آپ کا ہیلتھ ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہم نے وہاں پہ آؤٹ سورس کیے تھے ہاسپٹلس, کیونکہ وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانے کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, تو آؤٹ سورسنگ اچھا ایک ماڈل تھا, لیکن انفارچونیٹلی پیمنٹس نہیں کی گئیں, اور وہ اسپتال جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بند ہو گئے, تو ان کی انشاءاللہ پیمنٹس ہم نے ریلیز کر دی ہیں. بہت جلد ہیلتھ کے حوالے سے وہ اسپتال دوبارہ فنکشنل ہوں گے, آپ کو فل جو ہے فیسلٹیز وہاں ملیں گی. اس کے علاوہ آپ کا جہاں پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اس ٹورزم کے پوٹینشیل کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ وہاں پر آپ کا امن ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان ایریاز کو بھی ہم فوکس کریں گے, اور ہم اپنے ٹورزم کو وہاں پہ فروغ دیں گے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اس ذریعے سے بھی روزگار ملے. تو انشاءاللہ بہت اچھے ہمارے بہترین قسم کے ہمارے پلانز اور پروجیکٹس ہیں جو ہمارے جرگے کے ساتھ, میٹنگ کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس حکومت میں جتنے بھی آپ سے وعدے کیے گئے تھے اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ وہ حل کریں گے. تھینک یو. سیم صاحب, یہ وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو پنجاب میں کرایہ کم کر دیے گئے ہیں, صورتحال کیا ہے, کب کمی لائی جائے گی؟ ساتھ ہی بھی بتائیے گا سر کہ اس سے پہلے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں محبوب خان صاحب نے, پاکستان صاحب نے سیم کمپلینسز پہنتے تھے, لیکن وہاں بھی عوام ہی پرستب ہمارے آتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم شکایت لگاتے ہیں تو حاصل نہیں ہوتا, تو اس کا کیا
ضرورت زیادہ تھی پوٹل کی یا سب کچھ زیادہ کیا جائے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنٹا کا وزن ہوگا میرے خیال میں 52 کلو، میرا وزن ہے 118 کلو، ٹھیک ہے. محمود خان کا جو قد ہے وہ 5 فٹ 8 انچ ہوگا، میرا قد ہے 6 فٹ 3 انچ. اب یہ موازنہ کرنا کہ اس نے یہ کیا اور اس سے یہ نہیں ہوا اور اس نے یہ کیا اس سے یہ نہیں ہوا، تو میرا بھی آپ بعد میں کریں گے جب میں اس چیز کو کر کے اس کے بعد جب میرا آپ احتساب کریں گے، اکاؤنٹیبلٹی میری ہوگی. بات یہ ہے کہ پورٹل ضرور بن جاتا ہے. اس وقت آپ جتنے بھی سرکاری ہمارے محکمے ہیں، ہمارے رولز ہیں، ہمارے ایکٹس ہیں، ہماری ریگولیشنز ہیں، ان کے آپ دیکھیں کہ ہر چیز مکمل طور پہ بنی ہوئی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے پہلی اسپیچ میں بھی کہا تھا، اصل چیز امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی. دوسری بات ہے ان میں کمیاں تھی کافی جو آپ کو بتائی گئی ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے اس کے اندر کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو سکے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میری شکایت آپ مجھے بھیج دیتے ہیں تو میں نے تو سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے. اس میں کوئی دوہری رائے ہے کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ آپ میرے پہ کمپلینٹ کریں گے اور اس کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے رپورٹ ہی میں نے ہی کرنا ہے تو میں سب اچھا کی رپورٹ دے دوں گا؟ اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں بیفور اینڈ آفٹر ہے. جب تک سٹیزن مطمئن نہیں ہوگا تب تک وہ بلنک کرے گی ریڈ، وہ گرین نہیں ہوگی. تیسرا، جس آفیسر کے پاس وہ جا رہی ہے اس آفیسر کے علاوہ ایک تو میرا جو پالیسی ہے، سی ایم پالیسی کا جو میں نے ایک سسٹم شروع کیا ہے، وہ بھی اس کو فالو اپ کرے گا. اور ساتھ میں اس آفیسر کے علاوہ دوسرے آفیسر اس کو اوپر سے اوور لک کریں گے. تو یہ بڑا ڈفرینٹ ہے انشاءاللہ. اس میں اوورسیز کے لیے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں ہمارے صوبے کے، چاہے ان کا مسئلہ جس بھی کونے میں ہے پاکستان کے، ان کو بھی یہیں سے ایڈریس کیا جائے گا، چاہے جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. تو یہ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس میں محنت ہوئی ہے، کام ہوا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس ہو. اور جو بھی مسئلہ آتا ہے اس مسئلے کے حل کے اوپر جو ہم نے ٹائم لائنز دی ہیں، جس طرح پہلے بتایا آپ کو، آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے. ایک بندہ گلا کرتا ہے کہ جی میری گلی کی صفائی نہیں ہوئی، اس کا ٹائم بھی 15 دن تھا. اور جو کہتا ہے کہ جی میرا انتقال نہیں ہو رہا، اس کا ٹائم بھی 15 دن تھا. حالانکہ وہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ سکتے ہیں. صفائی کا تو ایک میرے سامنے گھنٹے کا کام ہے کہ اسی وقت رپورٹ جانی چاہیے کہ جی یہ علاقے میں صفائی کیوں نہیں ہو رہی، اور گھنٹے میں نہیں تو ایک دن میں کم از کم وہ ایریا کلیئر ہونا چاہیے. تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے ٹھیک کی ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک بڑا اتنا ٹائم اس میں اس لیے لگا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کی ہے، اللہ کی ذات مکمل ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں ہم ان چیزوں کو، ان لیکونس کو، ان گیپس کو ختم کر کے کریں کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا. آخری جو بات ہے امپورٹنٹ وہ ہے اعتماد. جب سزا ہوگی، جب عمل درآمد ہوگا، ایکشن ہوگا، تو عوام کا اعتماد جب حال ہوگا تو پھر اس پورٹل کو چلانا، اس کا نام ہے سٹیزن پورٹل، اس کو چلانا عوام کا کام ہے انشاءاللہ. اور جب عوام کے اعتماد سے ہم چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ ہر محلے اور ہر گلی میں ہمیں فیڈ بیک دیں گی، اور جب فیڈ بیک وہ دیں گی انشاءاللہ تو ہم اس پہ بھرپور طریقے سے عمل کریں گے. خیر ایک دو لے لیں سر، پھر یہ گلا کرتے ہیں. لے لیں خیر. کی بات آپ نے کی ہے، لیکن قبائلی اضلاع میں امن و امان کی بہت بگڑتی صورتحال ہے. شام کے بعد کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا. سوال صاحب کی بات نہیں کی. دوسرا جو لاہور میں آنے والا جلسہ ہے اس کے حوالے میں تھوڑا بہت بتائیے کہ جلسے کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں. اور کل ایک واقعہ پیش آیا تھا آپ کے رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس میں، جو افغان پولیس جنرل تھے وہ کرانے کے دوران اٹھے نہیں تھے اور سارا کرٹیسزم آپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے وضو کیا تھا. تو چہرے تو بھی آپ کے ساتھ وہ سوال اس پر کرٹیسزم کا تو جی پہلے تو جو کل کے ایونٹ کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہے، چونکہ یہ ہمارا ایک اسلامی ایونٹ ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے. اور اس پہ انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ ان کی کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا وہ میوزک کے ساتھ ہمارا قومی ترانہ پیش کیا گیا، تو چونکہ میوزک ان کا ایک پالیسی ہے کہ میوزک کے ساتھ وہ اس کو وہ اپریشیٹ نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا موقف دے دیا. اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان کے ترانے سے ایشو تھا. انہوں نے موقف دے دیا اپنا کہ میوزک کی وجہ سے وہ ان کی پالیسی، اور اپنا بھی ترانہ اس لیے انہوں نے بین کیا ہوا ہے کہ اسے یہ میوزک تھا. تو وہ کلیئرٹی میرے خیال میں آ چکی ہے، انہوں نے خود ہی کر دی ہے اور بہتر انداز میں کر دیا. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے، انشاءاللہ جلسے کی ہماری بھرپور تیاری ہے. ہم تو ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. باقی جو بھی ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، این او سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. دوسرا جو آپ نے بات کی، میں نے لا اینڈ آرڈر کا جو ذکر کیا ہے مئو ڈسٹرکٹ میں، اسی لیے کیا ہے کہ مئو ڈسٹرکٹ میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور میں نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے پہلے. اور ظاہری بات پورے صوبے کا بھی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ ہے.
اس کے لیے اب ہم دوبارہ جو انگیج کر رہے ہیں اور قبائلی جرگے بلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپنے ان مسائل میں حکومت کا ساتھ دیں، کیونکہ آپریشنز کر کے اور ایکشنز کر کے تو اس سے وہ والے ریزلٹس نہیں آئے جو ریزلٹس چاہیے تھے۔ تو اب انشاءاللہ جب یہ عوامی جرگے ہوں گے، مشران کے جرگے ہوں گے اور وہ بیٹھ کر مل کر تمام ادارے اور پولیس اور ہمارے تمام محکمے انشاءاللہ عوام کی تعاون کے ساتھ مل کے ہم جو کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ امن و امان قائم ہوگا۔ دو کوشچن ہیں، ایک تو یہ آپ نے کہا اصلاح سزا اور جزا کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ آپ کی کیبنٹ کے لیے بھی ہوگا اور کیا انتظامیہ سران کے لیے بھی ہوگا؟ دوسرا یہ کہ آپ نے ایک ٹرانسپورٹ ایکٹ تھا جس میں ملازمین کو جو ہے مستقل کیا گیا تو وہ واپس ہو گیا ہے، جو ماضی میں جو مستقل کیے گئے تھے ملازمین کو اس کا کیا فیچر ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کا آپ دیکھیں اختیار عوام کا اور ساتھ اصلاح یا سزا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اصلاح پہلے ہے سزا بعد میں، ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ظاہری بات ہے سزا تو ہوگی، جب کوئی بندہ ڈلیور نہیں کرے گا، کام نہیں کرے گا، غلط کام کرے گا تو سزا تو اس کی ہونی ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ سزا کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے، اس سے پہلے ہی ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو کوئی بندے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایشو ہے، تو یہ روٹین کے ایشوز ہیں، ان میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی ہمارے پروجیکٹ سے جو پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ پروجیکٹ امپلائیز ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر ہم لوگ اس پروجیکٹ کے امپلائیز کو پھر پروجیکٹ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد وہ ہینڈ اوور ہو گیا، تو وہ 80-90 کروڑ روپے سال کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، کوئی میری ذاتی پیسہ تو ہے نہیں، تو وہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جن لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو رکھ کے اور بھی پرماننٹ کر دیتے ہیں، پولیٹیکل پریشر میں آ جاتے ہیں۔ میں پولیٹیکل پریشر نہیں لیتا، بڑی صاف بات ہے، میری پیورٹی عوام ہے، میں ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کا حق نہیں کھا سکتا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہماری تنخواہ اور پینشن جو ہے پر منتھ اٹس مور دین 57 بلین، 57 ارب روپے سے زیادہ ہمارا ہر مہینے سے تنخواہ اور پینشن کا پیسہ ہے، جبکہ میں یہاں پہ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے جو اسٹڈی کیا ہے کرونا کے اندر، کرونا میں 25% کر دیا گیا تھا حاضری کو، اور کرونا کے اندر بہتر کام ہوا ہے، مطلب ہے 25% آف دا پیپل جو ہم نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اس وقت اوپر سے لے کے نیچے تک میں کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک بینک میں یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، تو 25% پرفارمنس بہتر تھی، تو مطلب ہے ضرورت 25% کی تھی، ہم نے سیاسی بھرتیاں کر کے ہم نے اس کو اتنی زیادہ اوور امپلائمنٹ کر لی ہے کہ اب وہ ہمارے پہ ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہی پیسہ اگر ہمارے پاس یہ 57 ارب کے بجائے اگر 47 بلین بھی ہوتا تو آپ سوچیں کہ ہر مہینے آپ کے پاس 10 ارب روپے ہوتے اور آپ کے جو پروجیکٹس ہیں جو ڈیلے ہوتے ہیں کہ ریلیز نہیں ہوتی، عوام کی سہولیات کے لیے پروجیکٹس ہیں، عوام کے بیسک ایشوز ہیں، ان کے اوپر 10 بلین کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر حلقے میں 8 کروڑ سے زیادہ آپ ہر مہینے دے سکتے، اس صرف تنخواہ اور پینشن میں جو آپ دے رہے ہیں، اور اس سے اوور امپلائمنٹ سے آپ دیکھ لیں کہ ڈپارٹمنٹس میں بہت سے ایسی جگہ ہیں، آپ خود بہتر سمجھتے ہیں، اب ہم کسی کو نکال تو نہیں سکتے، کسی کا روزگار ہم نہیں دینے لگے، لیکن ہم مزید یہ کام نہیں کریں گے، ہم اسی ڈپارٹمنٹ میں اس سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جس سیکٹر میں پوٹینشیل ہے اور اس سے وہ ریونیو جنریٹ کرے اور صوبے کے لیے اور صوبے کے عوام کے لیے پیسہ لائے، بجائے لائبلٹی بن کر ہمیں ہمارے اوپر اور عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ بوجھ بنے۔ تو ہم نے بیسیکلی لائبلٹی تو ختم کرنا ہے اور لائبلٹی کو کنورٹ کرنا ہے انٹو پوٹینشیل، انشاءاللہ اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے، اور باقی زیادتی کسی سے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے یہ تو بھرتی ہو گیا ہے اور وہ پراپر بھرتی ہے، میرٹ پہ ہے، تھرو پراپر چینل ہے، تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن اب یہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا بھرتی کرنے کا، کوئی 1800 بندہ انہوں نے بھرتی کر دی ہے، وہ جو وظیفے لگا کے انہوں نے کوٹے دے دیے مختلف پارٹیوں کو کہ 5 منسٹر تمہارے، 4 تمہارے، 3 تمہارے، 6 تمہارے، یہ جو کھاتا انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور بندے بھرتی کر دیے ہیں، تو میں تو ایسے بندوں کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پر، میں کیوں ایک غیر قانونی کام کو سپورٹ کروں؟ اس پہ اگر لوگ پریشر دیں گے تو جائیں ان کے پاس جنہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، میرا تو کام ہی اس سے نہیں ہے، تو میں نکالوں گا ان کو، اس کے لیے میں تیار ہوں اگر میرے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کرے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، میں اس کا اس وقت عمران خان کا لگایا ہوا، اللہ اور اللہ کی طرف سے لگایا ہوا ایک امین ہوں، میں نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، میں نے امین بننا ہے، اس کے لیے میں پریشر بھی لوں گا، اور جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں، جو غیر قانونی پروموشنز ہوئی ہیں، کس وجہ سے ہوئی ہے اس کے بھی ایکشن انشاءاللہ ہو رہا ہے، سارا ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو غیر قانونی بھرتیوں کا جو پروسیس ہے یا کوئی غیر ضروری بھرتیوں کا پروسیس ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اچھا میں اس میں یہ بھی ایڈ کر لوں
کہ ہم نے روزگار کو فوکس کرنا ہے. روزگار کا مطلب سرکاری نوکری نہیں ہوتا. اس کے لیے ہم نے ماشاءاللہ اپنے 3 پروجیکٹس بھی لانچ کیے ہیں جس پہ ہم نوجوانوں کو, بچے اور بچیوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ہر سیکٹر میں دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ہو چکا ہے. بہت جلد ہم وہ اپرچونٹی لوگوں کو دیں گے, لاکھوں لوگوں کو دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنا کاروبار کریں. انٹرسٹ فری لون ہم دے رہے ہیں ان کو کہ آپ آئیں اور کاروبار کریں اپنا, اور روزگار ہماری پریورٹی ہے. مگر کسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وظیفے دینا کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری پریورٹی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر 2021 میں انہوں نے QP کے افسران کو اور پورے جو ہے کو سزا دی تھی. تو بتائیے کہ سزا اور سزا سے کیا ہوگا, جو یہاں پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ آلریڈی اس پر موجود ہے کہ اس وقت کے یہ PCP جو تھا یا PMP جو تھا, یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے استعمال پروونشل کے جو ملازمین ہیں ان کے خلاف. تو پشاور ہائی کورٹ نے آلریڈی یہ منع کیا ہوا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جمرود میں سراکوں کی خدمت کا دھرنا پچھلے 2 مہینوں سے جاری ہے. ان کے وفود کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آپ کی, تو ان کے حوالے سے کیا نیا عمل ہے؟ جو پہلی بات آپ نے کی ہے, دیکھیں جی, جو عدالتی مسائل ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے گورنمنٹ فنکشنریز کے اندر, تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ جو بیچ میں کلیش آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے اور عدالت کی طرف سے ایک اور آرڈر آتا ہے, اس کے لیے ہماری حکومت میں شکر ہے اب وہ مسائل کافی حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں بھی لا رہے ہیں کہ ایسے مسائل پیدا نہ ہوں. دوسرا جو آپ بات کریں کیونکہ خیل ٹرائب والی جو آپ دھرنے کی بات کر رہے ہیں, ان سے میری 2 میٹنگ ہو چکی ہیں. اس پہ جتنے بھی ان کے قبائل ہیں, ان کے تمام قبائل کے مشران جو ہے وہ آن بورڈ ہیں. صرف ایک شخص جو ہے جو دھرنے کو لیڈ کر رہا ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے, اور اس کا ایک عجیب و غریب قسم کا اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھیج دو. اب بات یہ ہے کہ جب تک اداروں کے ساتھ بیٹھ کے, سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے میں ایک ایریا کو کلیئر نہیں سمجھتا, تو میں اس طریقے سے تو نہیں بھیج سکتا کہ میں لوگوں کے بچوں کو, خواتین کو وہاں بھیج دوں. اور خدا نخواستہ وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں تو آپ کے سامنے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ واقعہ ہوا ہے فورسز کے ساتھ, وہ بڑا سیریس واقعہ تھا. تو ایسے حالات میں اس طرح کا رسک لینا کہ جی میں لوگوں کے بچوں کو اور خواتین کو وہاں پہ شفٹ کر دوں, جبکہ وہاں پہ حالات ہی ایسے نہیں ہیں, تو میرے خیال میں دھرنے کی وجہ سے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا. میں لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا ہوں کسی پریشر میں آ کے. باقی ان کو میں نے آج صبح ہی میری بات ہوئی ہے, اور آج صبح ہی میں نے کمشنر صاحب کو میں نے کل ٹاسک کیا ہے دوبارہ, اور میں نے اپنے MNA سے صبح بات کی ہے کہ آپ دوبارہ ان کو انگیج کریں کہ آ کے بیٹھے. اور میری بات اوپر لیول پہ ہو گئی ہے اس کے اوپر کہ ایک ٹائم لائن ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یار کب تک کلیئر کر کے آپ دیں گے. جنہوں نے کلیئر کرنا ہے ٹائم لائن انہوں نے دینی ہے, میں نے تو دینی نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر ہمارا ایک کنسنسس ہو گیا ہے کہ انہوں نے ٹائم لائن دی ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے اس ایریا کو انشاءاللہ اتنے عرصے میں کلیئر کریں گے. تو میں نے دوبارہ ان کو میسج بھجوایا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے, تو ہم آپ کو ٹائم لائن جو دیں گے انشاءاللہ. جو ان کا پہلے کا ایک ان کی ریزرویشن ہے کہ پہلے بھی ایک ٹائم لائن دیا گیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا گیا, تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ میں کسی اور کے ڈالے ہوئے گند کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں, میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں. جو وعدہ میں کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب کسی نے وعدہ کیا پورا نہیں کیا تو اس کا گھر دیکھا ہوا ہے, بھائی اس کے گھر جاؤ, اس سے پوچھو جا کر. میں تو اپنی زبان کا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. انشاءاللہ ذمہ داری سے ٹائم لائن دیں گے. باقی اس میں جو فائنینسز کا جو ایشو تھا, تو میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے فائنینس ڈپارٹمنٹ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے جو فائنینشیل چیز تھی وہ اپروو بھی کر دی ہے. لیکن فائنینشیل کے ساتھ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے وہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح جانتے ہوئے کہ وہاں پہ امن و امان قائم نہیں ہوا اور کچھ ایسے حالات بن سکتے ہیں ہم ان کو وہاں پہ شفٹ کر دیں. جی تھینک یو. جرگے پروگرام میں گورنر صاحب نے آپ سے اور آپ کے بھائی پر جو ہے الزامات لگائے ہیں کرپشن کے لیے کہ جتنے جو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں جو بھی ہے اس میں بہت زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ اصل میں گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے امپورٹنس. وہ کہتے ہیں نا ویلا, وہ میرے خیال میں ایک وہ لڑکا ہے ویلا منڈا, وہ ٹک ٹاک پہ وہ ویلے منڈے والی آئی ڈیز کو دے دیں آپ. یہ ویلا منڈا جو ہے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ چاہتا ہے امپورٹنس خامہ خواہ پہ فضول باتیں کر لیتا ہے بغیر ثبوت کے, بغیر کسی بات کے. اب میں نے نوٹس بھیجا ہوا ہے, یہ اس کو ثابت کر لے وہاں پہ آ کے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی گورنر صاحب جو ہے وہ جرگوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کے جو پولیٹیکل بیانات دے رہے ہیں, تو آئینی طور پہ تو یہ کر بھی نہیں سکتا. اس کا ایک کام ہی نہیں ہے, یہ وائلیشن کر رہا ہے اور اس کی حیثیت بھی نہیں ہے. اس کو اوپر سے بلاول اور زرداری کہتے ہیں کہ تم اس کو تنگ کرو, تم اس کو بیان دو. یہ پہلے بیان دیتا ہے, پھر جا کے جب میں تھوڑا سا یہاں سے پریشر ڈالتا ہوں تو پھر جا کے کہتا ہے ان کو کہ جی مجھے تو وہاں سے کہا جاتا ہے, اپنی جان خلاصی کر لیتا ہے. پرچی پہ آیا ہوا بندہ ہے, پرچی پہ تمہارا آرڈر ہوا ہے, اس صوبے میں تمہارا مینڈیٹ ہے نہیں. بندر بانٹ مینڈیٹ چوروں کے ساتھ مل کے جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ملک کی جمہوریت پہ, اس میں پیپلز پارٹی کو دے دیا یہاں پر ایک گورنر. کیونکہ ہمارے صوبے کے ساتھ ہمیشہ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. ایک ایسی پارٹی کو کہ جن کی اتنی بھی
मेजॉरिटी छोड़ दे, वोट नहीं है यहाँ पर, वो भी फॉर्म 47 वाले सारे जो बैठे हुए हैं, तो उनको गवर्नर दे दिया गया है। तो अब वो बेचारा वेला है, इसको मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा। जिस तरह मैंने इसको बंद किया है वहां पे केपी हाउस इस्लामाबाद में, या ये फारिग हुआ है गवर्नर हाउस जो था वो केपी हाउस बन गया रफे गली वाला। अब ये चाहता है, और मजे की बात यह कि ये मुझे जरूरत भी नहीं है करने की, यहाँ पे एक समरी ऑलरेडी आई हुई है, पुरानी पड़ी हुई है कि ये गवर्नर हाउस भी जो है ना, ये भी केपी गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। तो फिर किसी एनेक्सी में जाएगा या किराए के घर में जाएगा, इसको इज्जत रास नहीं आ रही है। और भाई बड़ा जबरदस्त गवर्नर हाउस है, बड़े मजेदार ड्राइंग रूम है, ठीक ठाक बनाया कर, तू बनाता है डेली। एक टिक टाकर पंजाब में बैठी है, एक टिक टाकर यहां पे छोड़ा हुआ है। टिक टाक बना ले इस ड्राइंग रूम में जितनी बनानी है, वरना इस ड्राइंग रूम से भी जाएगा, इस बेडरूम से भी जाएगा। थैंक यू।